السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ذکی قاسمی آفیشیل پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی وفات ہوئی ہے، اس وقت سے سوشل میڈیا پر گویا ایک ہنگامہ برپا ہے، اور کچھ لوگ جو ان کی حمایت میں ہیں وہ ان کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، جو ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں وہ ان کے نظریاتی نقطوں کو اور ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو انہوں نے سب و شتم کیا ہے، اس کے اوپر وہ اب بھی رد کر رہے ہیں، اور رد کرنا بھی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان صاحب کی طرف سے رجوع آ گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک آڈیو بھی جاری کی گئی، اور وہ آڈیو میں نے بھی سنی، بہت سے لوگوں نے اس کو سنا ہوگا، لیکن اس آڈیو کے اندر کوئی قطعی رجوع نہیں ہے۔ مولانا سلمان صاحب نے اپنی زندگی میں شاید کوئی اس طرح کا رجوع نامہ ریکارڈ نہیں کرایا جو بالکل قطعی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل حق ان کے اوپر آج غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک ویڈیو برطانیہ کے علماء کرام کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے مولانا سلمان ندوی کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ بھی سننے کے قابل ہے، اور اسی طریقے سے مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس نے شیخین کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں تھوڑا سا یہ پڑھ کر سناتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ ایک صفحہ 154 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات شیخین کریمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا الزام اور اس کا جواب۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مولانا اقبال رنگونی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے یہاں شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء رضی اللہ عنہ و ارداہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی، یعنی مخالفت کی، حکم نہیں مانا، اور اس پر اقتباس انہوں نے نقل کیا جو ہے ندوی صاحب سے۔ میں علماء کو تلقین کرتا ہوں کہ اس کو پڑھیں، مولانا اقبال رنگونی صاحب کا مدعا سمجھیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی زبان شاید ہماری طرح نہیں، ہم اس کو جہنم رسید کہہ رہے ہیں، ہم اس کو لعنتی کہہ رہے ہیں، کل تم مولانا اقبال رنگونی کو فون کرنا شروع کر دو گے۔ ہم صرف اس کتاب کے حوالوں کے حد تک وہ بتا رہے ہیں، یہ ہماری اپنی زبان ہے، لعنت کرنا ہم اس کو بہترین کام سمجھتے ہیں۔ اور آگے جا کر مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ویڈیو دکھانے سے پہلے میں ان کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ بات پہنچے نہ پہنچے، کسی اور عالم سے پہنچے۔ کبھی کبھی مولانا علمی زبان لوگ نہیں سمجھتے، میں ان کو دعوت مباہلہ دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا مولانا؟ آپ کو ایسے اختلاف تو نہیں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نقشبندی سلسلے کے ہیں، ماشاءاللہ کثیر المراقبہ بھی ہوں گے، پہنچے ہوئے آدمی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی پیشن گوئیاں بھی کافی ان کا شیوا بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیگر یہاں کے بڑوں نے ان کے بارے میں کیا کہا اس کو فی الحال رہنے دیں گے۔ اچھا، میں ان کو دعوت مباہلہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو روحانی شخصیت ظاہر کرتے ہیں، میں تو ایک گندا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ گنہگار ہوں، اس کو ذریعہ نجات سمجھ کر آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ مجھے تاریخ بتا دیں، میں اپنا ٹکٹ دوں گا، ہم وہاں جا کر فیصلہ کریں گے۔ اللہ کی لعنت برسے گی اس شخص پر اگر یہ بندہ ناجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بندہ اس کے جس طرح، خلاصہ یہ کہ جس طرح آپ نے مولانا سجاد صاحب جس طرح آپ نے اس کو پیش کیا ہے، اگر اس کا اتنا ہلکا معاملہ ہے، افکار و نظریات، ان الحسنات یذہبن السیئات، سب کلپس آ رہے ہیں، اس پر تبصرہ ہم کریں گے، اگر اس کا معاملہ اس طرح ہے تو میں غرق ہو جاؤں۔ یہ کوئی فرعی مسئلہ، اور اگر یہ اصولی قطعی مسئلہ ہے جس کو اس نے چھیڑا ہے، اور دین اور لا دینی کے درمیان فرق کرنے والا مسئلہ ہے، تو پھر آپ غرق ہوں۔ آپ میرے ساتھ تیار ہیں؟
میں تو روزہ اقدس پر کرنے کے لیے تیار ہوں. رفع صوت نہ ہو, دبے الفاظ میں ہو, غض البصر کے ساتھ ہو, وہاں جا کر فیصلہ ہو اور وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مولانا سجاد صاحب اب تیار ہو جائیں, تیار ہو جائیں. آسان فیصلہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا نا, لوگوں کے سامنے آ جائے گا صحابہ کرام کی حقانیت. حضرات میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں کہ مولانا اتنے ناراض کیوں ہیں. مولانا صرف مولانا نہیں, ہم اور لاکھوں افراد, لاکھوں علماء کیوں اتنے ناراض ہیں. کیونکہ مولانا سجاد صاحب کی جو کلپ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے مسئلے کو اتنا ہلکا رکھا ہوا ہے, اتنا ہلکا رکھا ہوا ہے, اور ان کی جو پچھلی جو زندگی گزری ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے گویا کہ یہ کوئی بہت بڑا خدا کا ولی تھا. بس اس سے یہ تھوڑی سی خطا ہو گئی. صحابہ کو گالی دینا, صحابہ پر لعن طعن کرنا, صحابہ کی گستاخی کرنا. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اس کو اتنا چھوٹا کر کے دکھایا اور پچھلی زندگی کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا. حالانکہ اس آدمی نے پورے ہندوستان میں اتنی آگ بڑکائی ہوئی تھی. اس آدمی نے سوشل میڈیا پر پوری دنیا, صرف سوشل میڈیا, پوری دنیا میں صحابہ کرام کے خلاف بدتمیزیاں اور ایسے طریقے سے ان پر چڑھ جانے سے, اللہ اکبر. ہم نے یہ جو کلپس دکھائی ہیں, یہ دیکھو, یہ اگر کوئی آدمی, کوئی بیٹا اپنے باپ سے اس طریقے سے بات کرے, کوئی باپ قبول کرنے کے لیے تیار ہو, اگر اچھی بات بھی ہو لیکن اس طریقے سے ہو, کوئی باپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر الفاظ اور وہ زوردار تقریروں کے اندر کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا. صلی اللہ کیا علیہ یہ کوئی وسلم. کم بات ہے؟ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ, ہمارے جو سامعین ہے بیانات کے اندر, میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ ایک عمل ہے انہوں نے کیا, قیامت تک کسی کو اس عمل کی توفیق نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ایک ایسا عمل ہے جو بالکل اس دنیا سے اٹھایا گیا ہے. ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر نظر ڈالنا, اس جیسا عمل قیامت تک آنے والا نہیں ہے. جہاد بھی ہے, نماز بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, روزہ بھی ہے, دروازہ بند ہو چکا ہے نا, دروازہ بند. لیکن ان کے یہ دروازے تو کھلے ہوئے ہیں, وہ دروازہ بند. وہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے تھا, وہ مخصوص لوگ آ چکے ہیں, چلے گئے ہیں. ان مخصوصین, ان مخلصین کے بارے میں ایسی زبان درازیاں کرنا, اور پھر کوئی اٹھ کر, چاہیے لمبی داڑھی ہو, سفید داڑھی ہو, چاہیے 1000 خلافتیں ہوں, 1000 خلافتیں ہوں, چاہیے وہ پگڑی ہو, آسمان کو لگ رہی ہو پگڑی, لیکن ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلی شرط اول صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین سے اجتناب. تو اس وجہ سے مولانا اتنے ناراض ہیں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب آ کر اپنی دوستی کی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں تھی, دوستی, رازداری تھی ان دونوں کے درمیان, تعلق تھا, اور اس تعلق کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں جو انہوں نے بکا, اس کو تعبیرات سے, خیالات مولانا سے, یہ میں کہتا الفاظ ہوں سے, اللہ اکبر. جائے جہنم میں یہ تعلق رکھنا اچھا. چاہتے ہو تو وہاں تعلق رکھو. آگے ہم دکھاتے ہیں مولانا دیکھیں, ایک بات, 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, مشہور حدیث ہے, عوام کو بھی معلوم ہے, کہ زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو پلا کر کیا پا لیا؟ اچھا. پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی, تہجد گزار ہونے کے باوجود کیا پا لیا؟ جہنم. اچھا. حضور کے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا وہ جنتی, اس کے لیے دعائے مغفرت. ہی فی النار کے لفظ ہیں. اپنے پڑوسیوں کو اور حضور کے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا, ان کو فرعون حاضر الامہ کہنے والا, ان کو سرکاری مولوی کہنے والا,
ان کو جعلی حدیثیں گرنے والے قرار دینے والا ہوا فی النار، ہوا فی النار، ہوا فی النار۔ نعمانی صاحب آپ تیار ہو جائیں۔ پہلی مولانا بات، دیکھو ایک نقطہ مجھے بیان کرنا ہے، اگر یہ کوئی اداکار زانی شرابی ہوتا نا، مولانا سجاد نعمانی صاحب آ کر کبھی اس کے حق میں بیان نہ دیتے، عجیب۔ اور کوئی اس کے، حالانکہ زنا، شراب، یہ چیزیں ان لوگوں پر نرمی کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر نرمی ہم کریں گے، اور کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، دعائے مغفرت ہو، ایصال ثواب عملی ہو، گمراہی ہے مولانا، ہاں خواہشات ہے نا۔ خواہشات ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، ڈکیتی کرنے والوں کے ساتھ، چوری کرنے والے کے ساتھ، ہاں ان کے لیے آ کر لوگوں کو کہو کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ لیکن اگر ندوی صاحب دعائے مولانا، مغفرت اگر کرو۔ ندوی صاحب اس حیثیت سے گمراہ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کرنے کے مکلف ہوتے، بالکل، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے مکلف ہوتے ہاں۔ کہ ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ مولانا اگر وہ داڑھی بھی منڈوا دیتے۔ ہاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی صوفیت کے اندر یہ حقیقی صوفیت ہے ہی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تزکیہ نہیں، اللہ کی قسم یہ صوفی نہیں ہے یار۔ مولانا ہم خود بھی اس سلسلے میں ہیں، سلاسل اربع میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کیا صوفیت ہے کہ اور ابھی اس کے اندر بھی اس تبرعی راوزی کے، نیم راوزی کے ساتھ انہوں نے وہ درد کا اظہار سوچا کہ درد کا میں اظہار کروں، اور میرے تعلق تھا، اور میرا ایسا و ایسا، تہجد میں ان کا تہجد کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور آگے بھی آنے والی ہیں کلپس انشاءاللہ ہم دکھائیں گے جہاں وہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ غض البصر اور فلاں ٹینگ، یہ کیا ہوا؟ صاف بیان کرو۔ تبرعی تھا، ظالم تھا، بدماش تھا۔ مولا یہ غض صحابہ البصر، پر، یہ ہاں، غض البصر بدھسٹ ہندو مجاہدات کرتے ہیں، ان کے مجاہدات کا اعتبار ہے، اپنے آپ کو بشری خواہشات سے روکتے ہیں، کیا وہ قبول ہے؟ نعمانی صاحب آپ بتائیں نا، مولانا نعمانی صاحب آپ بتائیں کہ کیا وہ قبول ہے ان کا عمل؟ جب عقیدہ بد ہے تو وہ کوئی عمل ان کا قبول نہیں ہے، اور جب عقیدہ صحیح ہے تو اگر عیش پرست ایک مسلمان ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کو جنت